ہم سب کے سب حق تعالی شانوں کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے پورا کریں گے تو حق تعالی شانوں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے۔ آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالی شانوں کا مبارک دین زندہ ہوگا، اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ تو پہلا درجہ محنت کا زندہ ہونا ہے۔ نبیوں والی محنت میں سب سے پہلی بنیاد نبیوں والی محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے۔ یقین تبدیل ہو جائیں۔ وہ یقین جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے، وہ یقین انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے، اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی عظمت اور کبریائی کے بول بولنا۔ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے۔ وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کا راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ تعالیٰ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں۔ انسان اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب، دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود، تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی،
اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائیں، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو حق تعالی شان کی عظمت اور کبریائی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی بڑائی سمجھانے کے لیے کہ میرے بندوں، میری عظمت اور کبریائی لامحدود ہے۔ تو کیسی پیاری مثال ارشاد فرمائی۔ یوں آتا ہے کہ تمام دنیا بھر کے درختوں کو تراش کر قلم بنا لیں، تمام دنیا بھر کے درختوں کو تراش کر قلم بنا لیں، اور موجودہ سمندر اس کی سیاہی تیار کر لیں، اور 7 سمندر اور اس کی کمک پر آ جائیں، اس کی سیاہی بھی تیار کر لیں، اور جس قدر مخلوقات ہیں، یعنی سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی، حق تعالیٰ شانوں کے کمالات لکھنا شروع کر دیں، اور لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں، اور قلم گھس گھس کر ٹوٹ جائیں، اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، اور اللہ کی بڑائی ختم نہ ہو۔ اللہ جل شان اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ اللہ کی بڑائی کے بول بولنا کہ ایک اکیلا اللہ مالک اور باقی سب مملوک، اور ایک اکیلا اللہ خالق اور باقی سب مخلوق، اور ایک اکیلا اللہ رازق اور باقی سب مرزوق، ایک روزی دینے والا اور سب کے سب روزی لینے والے، اور ایک اکیلا اللہ غنی اور باقی سب فقیر، ساری دنیا کے بادشاہ اللہ کے در کے بھکاری، ساری دنیا کے حاجی نمازی اللہ کے در کے سوالی، سب کے سب منگتے، محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائیں، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں، اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت سے ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں سے نہیں ہو رہا، وہ حق تعالی شانوں کی لامحدود قدرت سے ہو رہا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے۔
دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان بالغیب. دو یقین ہیں. ایک یقین دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے. ایک یقین دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے، اور ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے. نبیوں والی محنت میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ یقین جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے، وہ یقین انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے، اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ یقین انسانوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. سب سے پہلے اس بنیاد پر محنت کی جاتی ہے، یقین تبدیل ہو جائے. تو وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے انسانوں کے مشاہدے جو ان کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اور ان کے تجربے اور مشاہدے اور تجربے کا یقین. یہ راستہ ناکامی کا راستہ ہے. اور وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے غیب کی خبروں پر یقین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی خبروں کا یقین اللہ اکبر دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ. مشاہدے تجربے کا یقین یہ بربادی کا راستہ ہے. اور دونوں یقین ایک دوسرے کی ضد ہیں. آپس میں یہ یقین ملتے جلتے نہیں ہیں. زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں یقینوں میں. غیب کی خبر بتائے گی کہ میرے بندو، یہ ایک راستہ جس پر تم چل رہے ہو، یہ راستہ چھوڑ دو، یہ تمہارے نقصان کا راستہ ہے، اس کو چھوڑ دو. یہ غیب کی خبر بتائے گی. اور ان کی نظر یہ بتائے گی کہ یہ راستہ ہمارے فائدے کا راستہ ہے. خبر بتا رہی ہے نقصان، اور نظر بتا رہی ہے فائدہ. اتنا فرق ہے دونوں یقینوں. مثال کے طور پر آپ غیب کی خبر سنائیے کہ یہ سود حرام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. سودی کاروبار کو چھوڑ دو. انسانوں کا مشاہدہ تجربہ، ان کا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سود یہ ہمارے فائدے کا راستہ ہے. ان کی نظر بتاتی ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے، اور خبر بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. یہ خبر ہے. اور یہ ان کا تجربہ ہے. صرف انہی کا تجربہ نہیں، ان کے آباء و اجداد کا بھی تجربہ ہے. وہ قائل کریں گے آپ کو کہ کوئی ملک دکھائیں جہاں سود نہیں ہے، کوئی شہر دکھائیں جہاں سود نہیں ہے، کوئی قوم دکھائیں جہاں سود نہیں ہے. یہ کسی ملک کے اوپر ایمان نہیں لائے
کسی قوم کے اوپر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ حق تعالی شان و سود میں نقصان بتا رہے ہیں، یقینی نقصان کا راستہ ہے۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ یہ مشاہدے تجربے کے یقین والے یہ غیب کی خبروں سے ٹکراتے ہیں، غیب کی خبروں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ توبہ توبہ، یہ اپنی حیثیت نہیں پہچانتے ہیں کہ ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارے تجربے کی کیا حیثیت ہے، ہمارے مشاہدے کی کیا حیثیت ہے۔ جس ذات نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ جس راستے میں نقصان بتا رہے ہیں وہ یقینی نقصان کا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جس راستے میں نفع بتا رہے ہیں وہ یقینی نفع کا راستہ ہے۔ غیب کی خبر آپ انہیں سنائیے کہ زکوٰۃ ادا کرو گے، دنیا میں یہ انعام، آخرت میں یہ انعام۔ اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کر دو، 39 حصے اللہ تعالیٰ اس میں راحت، چین، سکون بھر دیں گے۔ زکوٰۃ دیے ہوئے مال سے تمہارے بچوں کی پرورش ہوگی اور ان کی رگوں میں جو خون دوڑے گا وہ خون رنگ لائے گا، تو تم زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حکم کے پورا کرنے پر زندگی بنے گی، زکوٰۃ ادا کرو۔ ان کا مشاہدہ تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کم ہو جاتا ہے، سود سے بڑھ جاتا ہے اور زکوٰۃ سے کم ہو جاتا ہے۔ آنکھ دیکھی پر چلتے ہیں۔ 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ ادا کریں تو کتنے کم نظر آتے ہیں؟ کتنا مال کم نظر آتا ہے؟ 2.5 لاکھ۔ یہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے بھائی، زکوٰۃ سے تو مال کم ہو جاتا ہے۔ ہماری نظر کی کیا حیثیت ہے؟ ہم بھی مخلوق، ہمارا دیکھنا بھی مخلوق، ہم بھی مخلوق، ہمارا دیکھنا بھی مخلوق، ہم بھی مخلوق، ہمارا تجربہ بھی مخلوق۔ کتنی نادانی کی بات ہے، غور تو کرنا چاہیے نا۔ کتنی نادانی کی بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مخلوق مخلوق کو چلا رہی ہے، مخلوق مخلوق کو چلا رہی ہے۔ پیاسے کو کیا چیز چلا رہی ہے؟ پانی۔ پیاس بھی مخلوق، پانی بھی مخلوق۔ بھوکے کو کیا چیز چلا رہی ہے؟ کھانا۔ کھانا بھی مخلوق اور بھوک بھی مخلوق۔ اندھیرے میں ہیں، مشاہدے تجربے والے اندھیرے میں ہیں کہ مخلوق مخلوق کو چلا رہی ہے۔ یہ مال مخلوق ہے تو اس مال سے کیا ہوتا ہے؟ تو ان کو نظر آتا ہے کہ مال سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں، مال ہوگا تو چیزیں ملیں گی نا، جب مال ہی نہیں ہوگا تو چیزیں کیسے ملیں گی؟ توبہ توبہ۔ مال سے چیزیں ملتی ہیں اور چیزوں سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، یعنی مخلوق مخلوق کو چلا رہی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ 1000 2000 مخلوق نہیں، پوری کائنات۔ یہ کائنات کو نہیں چلا رہی، کائنات کو خالق کائنات چلا رہا ہے۔ کائنات کو کائنات نہیں چلا رہی،
کائنات بھی مخلوق اور کائنات کو چلانے والی کائنات بھی مخلوق. غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ جس ذات نے اپنی قدرت سے اس کائنات کو بنایا ہے وہی اپنی قدرت سے اس کو چلا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس قدر رہنمائی کرتے ہیں، غیب کی خبریں سنا کر قدم قدم پر اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں. یہ بھی اللہ پاک نے رہنمائی فرمائی کہ اس کائنات کے چلانے والے دو ہو جائیں تو فساد ہو جائے گا. ایک ذات کی قدرت سے وجود کے سارے سلسلے ایک ذات کی قدرت سے چل رہے ہیں. سب کے سب وجود پانے والے ہیں، وجود دینے والے نہیں ہیں. یہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. غیب کی ہر خبر کا یقین دل میں اتر جائے، مشاہدے تجربے کا یقین دلوں سے نکل جائے. یہ مشاہدہ تجربہ انسانوں کی اپنی نسبت ہے اور غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. انسان کی آنکھ جھوٹی ہے، اللہ کی خبر سچی ہے. انسان کی نظر جھوٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی غیب کی خبر سچی خبر ہے. ان کا تجربہ مشاہدہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ کچھ کچھ اللہ سے ہوتا ہے اور کچھ کچھ مخلوق سے بھی ہوتا ہے. کتنی بڑا ظلم ہے، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ یقین کرنا کہ کچھ کچھ اللہ کرتے ہیں اور کچھ کچھ مخلوق بھی کرتی ہے؟ یہ ظلم ہے. اور وہ کریم ذات اس قدر اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ غیب کی خبریں سنا کر ان کو نظر کے دھوکے سے نکالتے ہیں. یہ نظر کا دھوکہ ہے کہ کچھ کچھ اللہ کرتے ہیں اور کچھ کچھ مخلوق بھی کرتی ہے. نظر آتا ہے انہیں مخلوق سے ہوتا ہوا. غیب کی خبریں وہ انسانوں کو جو نظر کا دھوکہ ہے اس دھوکے سے نکال لیتی ہے. یہ تو کہتے ہیں کچھ کچھ اللہ سے ہوتا ہے، کچھ کچھ اللہ کے غیر سے ہوتا ہے. اور اللہ جل شانہ غیب کی خبر سنا کر سب کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں. غیب کی خبر سنو، حق تعالی شان یہ فرما رہے ہیں کل کل من عند اللہ، کل من عند اللہ، کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، ہر زمانے کے انسانوں سے کہہ دیجئے کل من عند اللہ، کہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. کلم کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کلم کا کیا مطلب ہے؟ کچھ کچھ یا سب کچھ؟ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. غیب کی خبر سن کر ہماری گردنیں جھک جائیں. اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا. کوئی مخلوق چھوٹی بڑی، جس مخلوق کو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے بناتے ہیں وہ بنانے والے کے حکم کی پابند ہے، اور بنانے والا اس بنے ہوئے کا پابند نہیں ہے. اللہ کی قدرت آزاد ہے، ساری مخلوق اس کے حکم کی پابند ہے. اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے درخت کو پتا گرے گا، کو سبسکرائب کریں. غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ درخت کو پتا گرے گا،
وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. پتے کا گرنا کس کے علم میں ہے؟ یہ غیب کی خبر ہے. یہ غیب کی خبر سنا رہے ہیں اللہ پاک کہ جو پتا گرے گا وہ ہمارے علم میں ہے، اور جو پتا گرے گا وہ کس کے حکم سے گرے گا؟ وہ اللہ کے حکم سے گرے گا. وہ حکم نظر آتا نہیں، پتے نظر آتے ہیں، حکم نظر نہیں آتا. اس پر ایمان لاؤ. اللہ کی ذات بھی پردے میں، ان کا حکم بھی پردے میں. وہ اپنا حکم دکھائیں گے نہیں. ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے حکموں پر بھی ایمان لاؤ. اور کتنے حکموں پر ایمان لائیں؟ اللہ تعالیٰ کے تو شریعت کے احکامات بھی، اللہ اکبر، اور تکوینی احکامات بھی. کائنات کے ذرے ذرے میں ان کا حکم کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے کتنے حکموں پر ایمان لاتے ہیں ہم؟ جب ایمانیات دہراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کتنے حکموں پر ایمان لاتے ہیں؟ ہم سب کے سب یہ کہتے ہیں وہ قبیل تو جمیع احکام ہے، یا الہی ہم آپ کے سارے حکموں پر ایمان لائے، ہم نے آپ کے سارے حکم قبول کیے. ہم نے وہ قبیل تو جمیع احکام ہے. زبان سے کہتے ہو تو عمل سے بھی تو ثابت کرو. یہ جب پتے گریں گے یہ کس کے چاہنے سے گریں گے؟ یہ اللہ کے چاہنے سے گریں گے. اور ایک پتا کیا، پتے چھوٹی سی مخلوق ہیں. ہوا بھی مخلوق، پتے بھی مخلوق. نظر آتا ہے کہ مخلوق مخلوق کو چلا رہی ہے. یہ ہوائیں یہ پتوں کو گرا رہی ہیں. یہ نظر آتا ہے ہوائیں پتوں کو گرا رہی ہیں. ہوا بھی مخلوق اور پتے بھی مخلوق. حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا کو برا بھلا مت کہو. یہ حدیث پاک ہے کہ ہوا کو برا بھلا مت کہو. یہ ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے. یہ ہوائیں کس کے حکم سے چلتی ہیں؟ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. اب پتے تو چھوٹی سی مخلوق ہے. کوئی مخلوق اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. اسرافیل علیہ السلام 4 بڑے بڑے فرشتے، اس میں ایک فرشتہ اسرافیل علیہ السلام. اور وہ کیا لے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ اسرافیل علیہ السلام علماء سے سنتے ہیں نا ہم سب، وہ کیا لے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ سور لے کے کھڑے ہوئے ہیں. اور کتنے عرصے سے کھڑے ہوئے ہیں؟ کسی کے علم میں ہے کب سے کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کب سے کھڑے ہوئے ہیں. ہزاروں سال گزر گئے، اللہ کو اللہ ہی جانے. اور اسرافیل علیہ السلام کے کان اللہ کے امر کی طرف لگے ہوئے ہیں. حکم آئے گا تو سور پھونکیں گے، حکم نہیں آئے گا اور ہزارہ سال کھڑے رہے ہیں. ان کے حکم کے بغیر فرشتہ کچھ نہیں کر سکتا. اسرافیل علیہ السلام کو کس کے حکم کا انتظار ہے؟ سارے بھائی متوجہ نا بتا. اسرافیل علیہ السلام کو کس کے حکم کا انتظار ہے؟ اللہ، ان کے حکم کا انتظار ہے. مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے. مخلوق کو خالق کا درجہ نہ دو، یہ ظلم ہے.
اللہ تعالیٰ کے فعل کو اللہ کے خیر کے ساتھ منسوب کرنا. آپ غور کریں کہ یہ مشاہدہ تجربہ یہ غیب کی خبروں سے کہاں کہاں ٹکراتا ہے، کسی ایک ہی جگہ نہیں ٹکراتا. بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک جب بھی مجھے پیاس آئی تھی میں نے پانی پیا تھا اور میری پیاس دور ہو گئی تھی. یہ ان کا تجربہ ہے. کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے، کھانے سے بھوک دور ہوتی ہے، دوائی سے شفا ملتی ہے. یہ ان کی نظر بتاتی ہے. بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ان کا تجربہ ہے کہ جب بھی پیاس آئی تھی میں نے پانی پیا تھا، میری پیاس دور ہو گئی تھی. اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے بھائی؟ حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ پانی اور پیاس جسم میں محسوس ہو رہی ہے، پیاس جسم میں محسوس ہو رہی ہے، اور پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہے، پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہے. پانی اور پیاس کے درمیان میں اللہ کا حکم چھپا ہوا ہے. جس کے حکم سے پیاس دور ہوگی وہ حکم نظر نہیں آتا، پانی نظر آتا ہے. ایمان سیکھا نہیں تو یقین یہ بن گیا کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے، کھانے سے بھوک دور ہوتی ہے، دوائی سے شفا ملتی ہے. نظر کا دھوکہ ہے. نظر کا دھوکہ. مخلوق سے ہونے کا یقین نظر کا دھوکہ ہے. متاع الغرور. یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. حقیقت کچھ اور ہے اور نظر کچھ اور آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس قدر مہربان ہے اپنے بندوں پر، ان کو غیب کی خبریں سنا سنا کر ان کو مشاہدے تجربے کے یقین سے نکالتے ہیں. غیب کی خبریں سنا کر ان کو ایمان سکھاتے ہیں، غیب کی خبریں سنا کر ان کا ایمان بڑھاتے ہیں. غیب کی خبریں ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ. ایک طرف غیب کی خبروں کا یقین اور ایک طرف مشاہدے تجربے کا یقین. تو دعوت والی جو محنت ہے، دعوت والی محنت میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ انسان جو مشاہدے تجربے کے یقین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، وہ انسان مشاہدے تجربے کے یقین سے نکل کر اور غیب کی خبروں کے یقین والے بن جائیں. دعوت والی محنت کی جو بڑی غرض ہے وہ یہ غرض ہے، یہ غرض ہے کہ مشاہدے تجربے کے یقین سے نکل کر غیب کی خبروں کے یقین والے بن جائیں. اس کے لیے جب محنت کی جاتی ہے، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے مشاہدے تجربے کے یقین والوں کو اس یقین سے نکال کر غیب کی خبروں کو یقین والا بنا دیتے ہیں. جن کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہے وہ غیب کی خبروں کے یقین والے بن جاتے ہیں، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی وہ محروم رہ جاتے ہیں. حق تعالی شانو غیب کی خبر سنا رہے ہیں کہ میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، اور میں جس کو ہدایت دوں
مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو اور جس کو میں کھلاؤں مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا، اور میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو اور جس کو میں پہناؤں مجھ سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ یہ غیب کی خبر ہے۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی کیا شان ہے۔ اللہ کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پہچان، اس کے حکم کی کیا شان ہے۔ حق تعالیٰ شانوں کا کوئی حکم ارشاد فرمانا یہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی غیر مخلوق اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی غیر مخلوق ہے۔ کلام متکلم سے نکلتا ہے، یہ اللہ کا کلام یہ مخلوق نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے۔ ان کی نظر یہ بتا رہی ہے، آپ حضرات غور کریں گے یہاں تو 2-4 مثالیں آ جائیں گی کہ نظر کیا بتا رہی ہے اور غیب کی خبر کیا بتا رہی ہے۔ آپ غور کریں گے تو حق تعالی شان و رہنمائی فرمائیں گے کہ یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے۔ ان کی نظر یہ بتاتی ہے کہ زمیندار زمین میں جان کھپاتے ہیں، بیج لگاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پانی دیتے ہیں اور زمین سے غلہ نکلتا ہے، یہ ان کو نظر آتا ہے۔ زمین بھی مخلوق، زمیندار بھی مخلوق، بیج بھی مخلوق، پانی بھی مخلوق۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس نظر کے دھوکے سے نکالتے ہیں کہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہے کہ زمین سے غلہ نکلتا ہے، یہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ غیب کی خبر بتا رہی ہے، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ بتاؤ کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں؟ تو کھیتی کون اگاتا ہے؟ اللہ اگاتے ہیں۔ اور نظر کیا بتاتی ہے، تجربہ کیا بتاتا ہے؟ یہ غلہ کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے غلے کا یقین نظر کا دھوکہ ہے۔ یہ مشاہدہ تجربہ یہ ایک جگہ نہیں، یہ قدم قدم پر یعنی غیب کی خبروں سے یہ ٹکراتا ہے۔ ان کا مشاہدہ تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے چاہنے سے بھی کچھ ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے بھی ہوتا ہے، ہمارے چاہنے سے بھی ہوتا ہے۔ یہ نظر آتا ہے ان کو۔ انسان کا چاہنا مشاہدے میں ہے، اللہ کا چاہنا غیب میں ہے۔ تو غیب پر ایمان والے تو کہیں گے کہ نہیں، اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ مشاہدے تجربے والے کہیں گے کہ وہ بھی کیوں نہیں ہوتا، دیکھو ہم یہاں جمع ہونا چاہتے تھے، دیکھو ہم جمع ہو گئے، ہم جمع ہونا چاہتے تھے، ہم جمع ہو گئے۔ یہاں جو ہم جمع ہوئے ہیں تو کس کے چاہنے سے جمع ہوئے ہیں؟ اللہ کے چاہنے سے جمع ہوئے۔ اور نظر کیا آتا ہے؟ نظر آتا ہے کہ ہم چاہتے تھے، دیکھو ہم جمع ہو گئے۔ انسان کا چاہنا ہے، اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے۔ انسان کا چاہنا ہے، اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ہم سب پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، یا الہی نہ ہم میں نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے، یا الہی آپ کی توفیق ہے، وما توفیقی الا باللہ، یہ غیب کی خبر ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ خبر تو یہ بتا رہی ہے کہ اس کی توفیق کے بغیر تم نیکی بھی نہیں کر سکتے، برائی سے بھی نہیں بچ سکتے۔ یہ غیب کی خبریں ہیں اور کوئی ایک خبر نہیں ہے، قدم قدم پر اللہ پاک غیب کی خبریں سناتے ہیں۔ دیکھو تمہارے چاہنے سے نہیں ہوتا، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا۔ اب غیب کی خبر سنیے آپ، جو غیب کی خبر ہے وہ ہم سب کو نظر کے دھوکے سے نکال لے گی۔ یہ شان ہے غیب کی خبروں کی، یہ غیب کی خبروں کی شان ہے کہ وہ جو نظر کا دھوکہ ہے وہ نظر کا دھوکہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ تو نظر کا دھوکہ ہے۔ اب تعالی شان فرما رہے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ میرے بندو تم ہمارے چاہے بغیر چاہ بھی نہیں سکتے، تمہارا چاہنا بھی ہمارے چاہنے کا پابند ہے۔ یہ غیب کی خبر ہے۔ محنت اس بات کی جا رہی ہے، نبی والی محنت جو آپ کی امت میں منتقل کی گئی ہے، وہ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ انسان جو مشاہدے تجربے کے یقین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، وہ انسان وہ غیب کی خبروں کے یقین والے بن جائیں، ان کا نظر کا دھوکہ ختم ہو جائے، نظر کا دھوکہ ختم ہو جائے۔ یہ محنت ہے، محنت کی جاتی ہے، جن کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہے وہ مشاہدے تجربے کے یقین سے نکل کر اور غیب کی خبروں کے یقین والے بن جاتے ہیں، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی وہ مشاہدے تجربے والی زندگی گزارتے ہیں۔ حق تعالی شان کی ذات اتنی کریم ذات ہیں، وہ کیسے غیب کی خبریں سناتے ہیں کہ کس کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ انسان کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، تو جو اللہ نہیں چاہتے وہ ہو جائے گا؟ وہ نہیں ہوگا۔ آپ غور کر لیں کہ مشاہدے تجربے کا یقین اور غیب کی خبروں کا یقین، مشاہدہ تجربہ انسانوں کی اپنی نسبت ہے اور غیب کی خبریں اللہ اور اس کے رسول کی نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب تعالیٰ شان یہ غیب کی خبر سنا رہے ہیں، کوئی ایک خبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر اللہ پاک نے سارا قرآن حکیم غیب کی خبروں سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث غیب کی خبروں سے بھری ہوئی ہے، کوئی ایک خبر نہیں ہے۔ حق تعالیٰ شان یہ غیب کی خبر سنا رہے ہیں، الا الا لہ الخلق والامر، یہ اللہ نے ہمیں غیب کی خبر سنا دی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ الا لہ الخلق والامر، حق تعالیٰ شان فرما رہے ہیں کہ غور سے سنو، توجہ دھیان کے ساتھ سنو،
کہ اس مخلوق کو ہم نے ہی بنایا ہے اور اس میں ہمارا حکم کام کر رہا ہے. جس مخلوق کو بنایا ہے بنایا بھی اسی نے اور فیصلہ بھی اسی کا ہوگا. بنانے والا کوئی اور فیصلہ کرنے والا کوئی اور. توبہ توبہ. یہ کلیمہ معرفت بھی ہے اور کلیمہ عبدیت بھی ہے. اللہ کی پہچان کا کلیمہ، اللہ کے احکامات کی غلامی کا کلیمہ. یہ کلیمہ کس کی پہچان کرتا ہے؟ کس کی پہچان ہوتی ہے کلمے سے؟ اللہ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی پہچان. وہ کیسی قدرت والا ہے، اس کے کیا کیا اختیارات ہیں، وہ کیا کیا اپنی قدرت دکھا رہا ہے اور کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھائے گا. یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی لامحدود قدرت. یہ ساتوں آسمان یہ کس کی قدرت سے بنے ہیں؟ اللہ کی قدرت سے بنے ہیں. اور ساتوں زمینیں کس کی قدرت سے بنی ہیں؟ اللہ کی قدرت سے بنی ہیں. اور یہ سورج چاند ستارے یہ کس کی قدرت سے بنے ہیں؟ اللہ کی لامحدود قدرت سے بنے ہیں. ہر چیز کے بنانے والے اللہ ہیں. یہ غیب کی خبر ہے، سنی سنائی بات نہیں، غیب کی خبر ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء. ہر چیز کے بنانے والے اللہ ہیں. یہ بنا ہوا بنانے والے کی امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. مخلوق ہے، خالق ہے. مشاہدے تجربے والے یہ مخلوق سے مخلوق کی طرف بڑھتے ہیں. کتنے بڑے ظلم ہیں. مخلوق کو دیکھ کر مخلوق کی پہچان یا مخلوق کو دیکھ کر خالق کی پہچان؟ کیوں بھائی؟ مخلوق کو دیکھ کر مخلوق کو پہچانیں گے یا مخلوق کے بنانے والے کو پہچانیں گے؟ کس کو بنایا کس نے ہے؟ نظر کا دھوکہ ہے. یہ مخلوق سے مخلوق کی طرف بڑھتے ہیں. عام تذکرے ہیں، فلاں ملک بڑی طاقت والا ملک ہے، یہ سپر پاور ہے، اور باقی یہ جو اس کے اور ملک ہیں یہ 10 مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان ملکوں کی طاقت کم ہے، اس ملک کی طاقت زیادہ ہے، اور یہ قوم بڑی طاقت والی قوم ہے، اور یہ قوم ان کی وہ طاقت نہیں ہے، یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی مخلوق میں گم رہتے ہیں. فلاں آدمی بہت طاقت والا ہے اور فلاں آدمی کمزور ہے، اس کی وہ طاقت نہیں ہے. یہ تذکرے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ غیب کی خبر سنا کر سب کو ایمان سکھا رہے ہیں. یہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہے. کسی ملک کے پاس طاقت نظر آ رہی ہے، نظر کا دھوکہ. کسی قوم کے پاس طاقت نظر آ رہی ہے، نظر کا دھوکہ. نظر کا دھوکہ ہے. غیب کی خبر سنیے. آپ سارے بھائی متوجہ ہیں نا؟ بازار سارے بھائی متوجہ ہیں. غیب کی خبر سنیے. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں ان القوت للہ جمیعا، ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے. یہ غیب کی خبر ہے جو اللہ پاک اپنے بندوں پر مہربان ہے، ان کو دھوکے سے نکال رہے ہیں.
کہ تمہیں جہاں سے نظر آ رہا ہے کہ تمہاری آنکھ کا دھوکہ ہے، ساری طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، ان القوت للہ جمیعا۔ اگر کسی ملک کے پاس طاقت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اگر کسی ملک کے پاس طاقت ہے، ان کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، وہ طاقت اللہ نے ان کو دی ہے، وہ ان کی اپنی نہیں ہے۔ کسی ملک کے پاس طاقت ہے، وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ سارے بھائی بتاؤ وہ طاقت کس نے دی ہے؟ وہ اللہ نے دی ہے۔ اور ان کو دھوکہ لگتا ہے کہ یہ طاقت ہماری ہے۔ وہ اللہ نے جو ان کو طاقت دی ہے وہ امتحان کے لیے دی ہے۔ وہ یہ طاقت ملک والوں کو یہ طاقت دے کر دیکھیں گے کہ یہ ملک والے میری دی ہوئی طاقت کو یہ عدل کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ظلم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ امتحان ہے۔ نظر کا دھوکہ ہے کہ ان کی طاقت ہے۔ قوم عاد، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی مثالی طاقت دی تھی، غیب کی خبریں اللہ پاک ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات سنا کر ہمیں ایمان سکھاتے ہیں۔ ہمیں قوم عاد کے پاس ایسی طاقت تھی کہ وہ ایسی طاقت والی قوم کہ وہ درخت کو اپنے بغل میں دبا کر اور اس کو ہلا کر اس کو جڑ سے کھینچ لیتے تھے۔ ایسی طاقت تھی۔ وہ قوم عاد کی اپنی طاقت تھی یا اللہ کی دی ہوئی تھی؟ وہ اللہ کی دی ہوئی تھی۔ اور ان کو کیا دھوکہ لگ گیا؟ وہ بھی اللہ پاک نے ہمیں ان کا نعرہ بھی ہمیں سنا دیا کہ یہ کیسے نادان ہیں، یہ قوم عاد ایسے بے وقوف ہیں۔ ان کو کیا دھوکہ لگا؟ قوم عاد یہ نعرہ لگا رہی ہے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون؟ وہ طاقت کس کی دی ہوئی تھی بھائی؟ اللہ کی دی ہوئی تھی۔ جو دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ نے ایسی ہوا چلائی، 7 راتیں 8 دن ایسی ہوا چلائی کہ وہ ایسی طاقت والی قوم کو وہ ہوا اس کو اوپر اٹھاتی تھی اور اوپر لے جا کر زمین کے اوپر پٹکتی تھی، اور پھر وہ ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ قوم عاد جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، وہ ان کی طاقت کہاں چلی گئی بھائی؟ جس ذات نے اپنی قدرت سے ان کو طاقت دی تھی وہ دینے پر بھی قادر ہے اور لینے پر بھی قادر ہے۔ جس کے بعد جو طاقت ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے۔ انسانوں کو اللہ پاک طاقت نہ دے، ان کی نسلیں پیدا ہونی ختم ہو جائیں گی۔ یہ طاقت انسان کو جو طاقت دی ہے اس کی ذاتی ملکیت ہے یا اللہ کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ان القوت للہ جمیعا۔ کس قدر اللہ جل شانہ کا شکر کرنا چاہیے کہ یا الہی آپ ہمیں غیب کی خبریں نہ سنائیں تو مشاہدے تجربے میں ڈوب جائیں گے ہم۔ یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ ہمیں غیب کی خبریں سنا کر نظر کے دھوکے سے نکالتے ہیں۔ یہ نظر کا دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جادوگر جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتب دکھاتے ہیں۔ یہ سارے بھائی متوجہ نا آپ؟ یہ جو جادوگر ہیں یہ نظر کا دھوکہ، بس یہ ہے ان کا کرتب۔ حقیقت کچھ اور ہوگی، دکھا دیں گے کچھ اور۔ یہ ان کی جادوگری ہے۔ ایک جادوگر نے اپنے ہاتھ میں مٹی کا ڈالا لے کر اور سب کو دکھایا اس بیان کو کہ دیکھو بھی میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو دیکھنے والوں نے کہا کہ مٹی کا ڈلا ہے۔ ایک نے بھی کہا مٹی کا ڈلا، سب نے کہا مٹی کا ڈلا۔ اس نے مٹھی بند کی اور مٹھی بند کر کے کھولی
تو وہ گلاب جامن جو مٹی کا ڈلا تھا وہ کیا بن گیا بھائی؟ وہ گلاب جامن. وہ گلاب جامن نہیں ہے، وہ نظر کا دھوکہ ہے، وہ مٹی ہی ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے نظر کا دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا کمال کیا انہوں نے کہ گلاب جامن بن گئی. کوئی وہاں دل جلا بھی کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا میں ذرا دیکھو تو صحیح، یہ جادوگر کے ہاتھ میں جو گلاب جامن ہے یہ شوگر فری ہے، یہ کیا ہے؟ میں اس کو چکھوں تو صحیح. اس نے جادوگر کے ہاتھ سے وہ گلاب جامن لے کے منہ میں رکھی تو وہ مٹی. منہ میں رکھی تو کیا تھی بھائی؟ وہ تو مٹی تھی. نظر کا دھوکہ، نظر کا دھوکہ. فرعون نے بڑی چال چلی کہ آج بڑی مجلس میں سب کو ثابت ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ یہ موسیٰ علیہ السلام یہ جادوگر ہیں، اور میں بھی بڑے بڑے جادوگروں کو بلاؤں گا، ان کا بھید کھل جائے گا. تو اس نے مجلس قائم کی اور جادوگروں کو، بہت سارے جادوگروں کو جمع کر لیا. وہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ تو نظر کا دھوکہ کرتے ہیں بس. تو وہ جو جادوگر تھے انہوں نے اپنی اپنی رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئے. حقیقت کیا ہے بھائی؟ وہ سانپ ہے یا رسی ہے؟ وہ تو رسی ہے، نظر کا دھوکہ ہے. مجلس پوری سجی ہوئی ہے، سب کے سب دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو یہ اتنے سارے جادوگر اور انہوں نے اتنے سارے سانپ بنا دیے. اب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول، ان کے پاس معجزہ، وہ دھوکہ نہیں ہے، حقیقت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ بھی سانپ بن گئی. وہ سانپ کا دھوکہ نہیں ہے، وہ سانپ ہے. اور اس سانپ نے سارے جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا. چلو بھائی، وہ تو جس کے مقدر میں ہدایت ہو. فرعون نے جب یہ منظر دیکھا کہ میں تو دکھانا چاہتا تھا کہ یہ جادوگر ہیں، اور یہ تو سارے جادوگر جو ہیں نا وہ ان کے سامنے جو ہے نا ہار مان گئے. اللہ کی شان. یہ منظر دیکھ کر بھی فرعون ایمان نہیں لایا. جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے. وہ ایمان نہیں لایا، اور اللہ کی شان سارے جادوگر وہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا. وہ سمجھ گیا کہ ہمارا تو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا سانپ یہ دھوکہ نہیں ہے. نظر کا دھوکہ. تکذیب النظر، تصدیق القلب، تصدیق الخبر. دل میں اتری ہوئی ہے وہ خبر کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا. ایک طرف غیب کی خبر کا یقین اور ایک طرف نظر کا یقین. تو جب تبلیغ کی جو محنت ہے وہ کون سے یقین کو دل سے نکالنے کے لیے ہے کہ بھائی ایک طرف ہے غیب کی خبروں کا یقین اور ایک طرف ہے نظر کا یقین. تو تبلیغ کی جو محنت ہے وہ کون سے یقین کو نکالنے کے لیے محنت ہے؟ نظر کا یقین دلوں سے نکل جائے. نظر جھوٹی ہے، خبر سچی ہے. اسی کا راج ہے، اللہ کے سوا کسی کا راج نہیں ہے. وہ آسمانوں کا پالنے والا، وہ زمینوں کا پالنے والا، وہ پہاڑوں کا پالنے والا،
وہ ذرے ذرے کا پالنے والا ہے. اللہ کی پہچان، یہ کلمہ اللہ کی پہچان، اللہ کی کیا شان ہے، اس کے حکم کی کیا شان ہے. اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے حکم پر بھی ایمان لاؤ. وہ اپنی شان بھی غیب کی خبریں سنا کر اپنی شان ہمیں دکھاتے ہیں کہ اللہ جل شان کیسی شان والے ہیں، اور اپنے حکم کی شان بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے حکم کا کیا درجہ ہے. اللہ پاک یہ غیب کی خبر سنا رہے ہیں، واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ، کہ میرے بندو سن لو کہ ہمارا حکم ہر چیز پر غالب ہے. ہمارا حکم ہر چیز پر غالب ہے. یہ کس نے فرمایا ہے بھائی؟ یہ کس نے فرمایا ہے؟ یہ اللہ نے فرمایا. یہ یقین دل میں اتر جائے کہ اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ مجازی حاکم ہیں، یہ سارے مجازی حاکم، یہ کس کے حکم کے پابند ہیں؟ یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. ان الحکم الا للہ. کیسی چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں اور کتنے بڑے خزانے چھپے ہوئے ہیں. چھوٹی سی خبر میں کتنی تربیت چھپی ہوئی ہے. دل میں تھوڑی سی بھی روشنی ہو تو بس خبر کو سن کر سارے مشاہدے تجربے کو پھینک دیں گے. ان الحکم الا للہ. اللہ پاک یہ خبر سنا رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے. اسی کا راج ہے. جو کچھ آج تک ہوا ہے وہ اللہ پاک کے حکم سے ہوا ہے، اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور بعد میں جو ہوگا وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا. یہ غیب کی خبر ہے. حق تعالیٰ شان و اس قدر مہربان ہے، کوئی ایک خبر نہیں ہے. سارا قرآن غیب کی خبریں، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ غیب کی خبریں ہیں. کھول کھول کر غیب کی خبریں سنائی جاتی ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ کس کے کرنے سے ہوا ہے، جو بعد میں ہوگا وہ کس کے کرنے سے ہوگا. جی یہ اللہ پاک غیب کی خبر سنا رہے ہیں. للہ الامر من قبل و من بعد. جو کچھ پہلے ہوا وہ بھی ہمارے حکم سے، اور جو بعد میں ہوگا وہ بھی ہمارے حکم سے ہوگا. ایک طرف غیب کی خبروں کا یقین ہے اور ایک طرف مشاہدے تجربے کا یقین ہے. ایک یقین کو دل سے نکالنے کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ایک یقین کو دل میں اتارنے کی محنت کی جاتی ہے. اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی جاتی ہیں، یا الہی ہم بھی مخلوق، ہماری محنت بھی مخلوق، یا اللہ آپ ہی اپنی قدرت سے ہمارے یقین کو بدل دیں. تو ایک یقین کو دل سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ کون سا یقین ہے؟ کیوں جی سارے بھائی متوجہ نا آمداد، اتنی دیر سے بات ہو رہی ہے. وہ کون سا یقین ہے کہ جس یقین کو تمام دنیا بھر کے انسانوں کے دلوں سے نکالنے کی ذمہ داری اللہ نے آپ کی امت کو عطا فرمائی ہے. وہ کون سا یقین ہے کہ جس کو دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں؟ مشاہدے تجربے کا یقین یہ دلوں سے نکل جائے. اور وہ کون سا یقین ہے جو دلوں کی زینت بن جائے؟ وہ ہے غیب کی خبروں کا یقین. ایک خبر کا یقین یا ہر خبر کا یقین، اور خبر کا یقین دل میں اتر جائے. کیسی کیسی غیب کی خبریں اللہ پاک سنا کر اپنی شان،
اللہ پاک اپنے اختیارات بتاتے ہیں کہ ہمارا کیا ہمارے اختیارات ہیں. غیب کی خبریں اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے قدم قدم پر ان کو غیب کی خبریں سنائی ہیں کہ ساری کی ساری خوبیاں کس کی ہیں اور کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس کے چاہنے سے ہو رہا ہے. ایک حدیث قدسی سنیے آپ. حدیث قدسی اللہ اکبر بخاری شریف کی یہ روایت ہے جس میں اللہ پاک اپنی شان ہم کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو مجھے پہچانو میں کیسی قدرت والا ہوں. حدیث قدسی قال اللہ سبحانہ و تعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار. یہ اللہ پاک غیب کی خبر سنا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ آدم کا بیٹا اس زمانے کو برا بھلا کہہ کر یہ مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے حالانکہ زمانہ میں خود ہوں. زمانہ کون ہے؟ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ زمانہ میں خود ہوں اور زمانے کے تمام معاملات میرے ہی ہاتھ میں ہیں اور یہ رات اور دن کی گردش یہ میرے چاہنے سے ہوتی ہے. یہ خبر کس نے سنائی ہے بھائی؟ یہ کس نے سنائی ہے؟ تو پھر خبر پر یقین لائیں گے یا نظر پر؟ کس پر یقین لائیں گے؟ خبر پر یقین. ایک خبر پر یقین یا ہر خبر پر یقین؟ ایک محنت ہے جو اللہ نے نبیوں والی محنت یہ ذریعہ ہے یقینوں کے بدل جانے کا نام ہے. یہ کلمہ یقین کے بدل جانے کا نام ہے. یقین تبدیل ہو جائے تو اس کے لیے آپ فرمائیں کہ یہ یقین یہ کس قدر ہمارے دلوں میں اتر گیا اور کتنا اترنا باقی ہے اور سارے عالم میں یہ یقین کتنا دنیا کے اندر یہ وجود میں آ گیا اور کتنا یقین باقی ہے. ہم سب کے سوچنے کی بات ہے. ہم سب کے لیے فکر کی بات ہے کہ جب یہ مقصود ہے نبیوں والا کام یہ ذریعہ ہے دلوں کے روگ اور دلوں کی بیماری کے دور کرنے کا ذریعہ ہے. یہ دل کی بیماری ہے کہ دل میں مخلوق سے ہونے کا یقین دل میں اترا ہوا ہو. یہ بڑی موذی بیماری ہے. تو یہ بیماری یہ کتنی دور ہو گئی اور کتنی باقی ہے. ہم سب کے سوچنے کی بات ہے کہ یہ تبلیغ والوں کا کام ہے کہ مشاہدے تجربے کا یقین دلوں سے نکل جائے اور غیب کی خبروں کا یقین دلوں میں اتر جائے. محنت کرنے والے بھی اس کے محتاج ہیں اور جن میں محنت کی جا رہی ہے وہ بھی اس کے محتاج ہیں کہ ان کا یقین بھی صحیح ہو جائے. تو کتنا کام ہو گیا کتنا باقی ہے کچھ بتائیں گے؟ یہ ہمارا کام ہے کہ ہمارے یقین بھی بدل جائیں اور پوری امت کا یقین بدل جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو کچھ بتائیں گے آپ حضرات کہ کتنا کام ہو گیا اور کتنا باقی ہے؟ جی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت باقی ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو پھر سارا ہی باقی ہے. نہیں بھائی سارا باقی نہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے. اللہ نے وہ مبارک محنت کو وجود عطا فرما دیا کہ جس محنت سے یقین بدلتے ہیں اعمال کے طریقے درست ہوتے ہیں اخلاص کا نور ملتا ہے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اللہ جل شانہ نے ایسی مبارک محنت عطا فرمائی ہے. باقی یہ بات ہے کہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ کام ہو گیا ہے یا زیادہ باقی ہے؟ سارے بھائی بتاؤ بھائی زیادہ کام ہو گیا زیادہ باقی ہے؟ تو کام باقی ہو تو اس کو درمیان میں چھوڑ دینا چاہیے یا تکمیل تک پہنچانا چاہیے؟ تو تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ سے کہا جائے کہ بھی جو 4 مہینے کے لیے آئے ہیں وہ اپنے 4 مہینے پورے کر کے نئے سرے سے پھر 4 مہینے شروع کر دیں. کام ابھی باقی ہے. جو چلے کے لیے آئے تھے وہ چلہ پورا کر کے پھر دوبارہ تشکیل کرا لے. جو سال کے لیے آئے تھے وہ اپنا سال لگا لیا. بہت مبارک. اللہ قبول فرما لے اور وہ اپنا سال بھول جائیں اور سب کے سب نئے سرے سے پھر کام شروع کر دیں. تو اگر ایسا مطالبہ ہو جائے آپ سے کہ جو وقت لگ گیا اللہ اس کو قبول فرما لے, کام ابھی باقی ہے, تو ایک طرف سے آئے
اور دوسری طرف پھر بھیج دیے گئے اور ان کی چاہتیں سینوں میں اٹکی رہ گئیں، تو اگر یہ مطالبہ ہو جائے آپ سے تو اس کے لیے آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ یہ سب کی آواز ہے یا تھوڑوں کی آواز ہے؟ سارے بھائی بتاؤ، اگر کوئی یہ مطالبہ ہو جائے کہ بھئی اپنے جتنا وقت ہے بہت مبارک، اب نئے سرے سے جو ہے نا پھر دوبارہ شروع کر دو، اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ اکبر! اللہ کو کتنا پیار آئے گا کہ دیکھو میرے بندے ابھی جو ہے نا ابھی سال پورا بھی نہیں ہوا اور جو ہے نا ان کا عزم ہے کہ کام ابھی باقی ہے، ہم اس کی قربانی کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ اللہ پاک کی بڑی قدردانی ہے، بہت قدردانی ہے۔ اللہ پاک جنہوں نے عزم کیا، اللہ ان کے عزم کو قبول فرما لے، بہت بڑی بات ہے۔ باقی یہ بات اپنی جگہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے سارے کام تو ہم تو مشورے کے پابند ہیں، جو مشورے میں طے ہو جاتا ہے اس بات پر چلتے ہیں، اسی بات پر دوسروں کو بھی لاتے ہیں۔ تو ابھی مشورے میں یہ بات طے نہیں ہوئی ہے کہ سارا مجمع جو ہے نئے سرے سے دوبارہ پھر اللہ کے راستے میں نکل جائیں، مشورے میں طے نہیں ہوا۔ ہم تو اللہ کو اپنا جذبہ دکھائیں کہ یا اللہ ہم تیار ہیں، تیرا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہمارا مال قربان ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو اور کفر کا کلمہ پست ہو، انسانی جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ اس کے لیے ہم بڑی سے بڑی قربانی کریں گے۔ صحابہ کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں کہ دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے صحابہ نے کیسی کیسی قربانیاں کی ہیں۔ ایک طرف سے آئے اور دوسری طرف پھر چل دیے، ان کی چاہتیں سینوں میں اٹکی رہ گئیں۔ اللہ پاک نے بڑی قدردانی فرمائی۔ قربانی وقتی چیز ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن قربانی پر جو ملے گا وہ ملنا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائے، کیسے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنی قربانیوں کو بڑھائیں، اپنے آپ کو اللہ سے قبول کرائیں اور اس مرض کو پہچانیں کہ بڑا موذی مرض ہے، مخلوق سے ہونے کا یقین یہ ناپاک ہے، یہ گندا یقین ہے، یہ غیب کی خبروں سے مقابلہ کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنے بڑے خسارے کی بات ہے کہ یہ اپنے مشاہدے تجربے کو یہ غیب کی خبروں کے اوپر لانا چاہتے ہیں کہ جو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، جو ہمارا تجربہ ہے، یہی ہے سب کچھ۔ کیا ہم اور کیا ہمارے تجربے اور کیا ہمارے مشاہدے یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کا سارا غیر اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا بھئی، یہ بات تو اس میں تو اللہ پاک نے بڑی وسعت رکھی ہے۔ یہ تو اگر کوئی سال تک بھی کہتے رہیں، سنتے رہیں، تو یہ تو ایسے اللہ پاک نے تعالیٰ شانوں نے دعوت میں تاثیر رکھی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو اب اس میں یہ بات تو کسی درجے میں آ گئی، کسی درجے میں کہا جائے گا کہ جو کلمے کا پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ اور کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، اس کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے۔ جس طرح کلمے کے پہلے حصے کا تعلق یقین کے ساتھ ہے، کلمے کے دوسرے حصے کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے۔ اس میں بھی دو یقینوں کی ٹکر ہے اس کے اندر بھی۔ ایک طرف ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعمال اور اعمال سے کامیابی کا یقین، اور ایک طرف مادی اسباب اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین۔ مادی اسباب سے کامیابی کا یقین، یہ یقین یہ ناپاک یقین ہے۔ بڑی ڈگری ہوگی بڑی کامیابی، چھوٹی ڈگری ہوگی چھوٹی کامیابی، بڑا عہدہ ہوگا بڑی کامیابی، چھوٹا عہدہ ہوگا چھوٹی کامیابی۔ یہ نظر کا دھوکہ ہے، نظر کا دھوکہ۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اور کامیابی کا ذریعہ اللہ کے احکامات ہیں۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کے ہمیں طریقے سکھائے۔ ہم اللہ کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے سے پورا کریں گے
اللہ پاک ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے۔ کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور کامیابی کا ذریعہ دل کا یقین صحیح ہو اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو، اللہ پاک دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے۔ یہ امتحان ہے، یہ مادی اسباب بیکار نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے بندوں کے امتحان کے لیے بنائے ہیں، اطمینان کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال عطا فرمائے۔ یہ امتحان ہے۔ تو دو قسمیں بن گئی، ایک وہ انسانوں کی قسم ہے جو مادی اسباب کے یقین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک وہ مبارک انسان ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال سے کامیابی کے یقین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ دونوں کا نمونہ الگ الگ ہے۔ جو مادی اسباب کے یقین والے ہیں ان کی کیا نشانی ہے، اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کے یقین والے ہیں ان کی کیا نشانی ہے۔ دونوں کا راستہ جدا جدا راستہ ہے۔ مادی اسباب کے یقین والوں کی یہ نشانی ہے کہ مادی اسباب کے یقین والے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو ذبح کرتے ہیں کہ اعمال جاتے تو جائیں، ہمیں مال مل جائے۔ کسی کی جان لے کر مال ملتا ہے، اس کی جان لے لیں گے۔ ایک انسان کا قتل کتنے انسانوں کا قتل ہے؟ پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن ان کا یقین یہ ہے کہ مال سے زندگی بنے گی، یتیم کا مال کھا جائیں گے۔ صاف احکامات ہیں، جس طرح نماز روزے کے احکامات ہیں اس طرح وراثت کے بھی احکامات ہیں کہ بہنوں کو حق ادا کر دو، لیکن ان کا یقین یہ ہے کہ اگر بہنوں کو حصہ دے دیا ہماری زمین کم ہو جائے گی، ہمارا مال کم ہو جائے گا، یہ بہنوں کا کھا جائیں گے۔ یہ کیوں کھا جائیں گے بھائی؟ یہ اللہ کے حکم نبی کے طریقے کو کیوں توڑ رہے ہیں؟ ان کا یقین یہ ہے کہ مادی اسباب سے زندگی بنے گی۔ یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ اعمال کی پرواہ نہیں کرتے، اعمال جاتے تو جائیں، اللہ کا حکم ٹوٹے تو ٹوٹ جائے، نبی کا طریقہ چھوٹے تو چھوٹ جائے، ہمیں مال مل جائے، ہمیں حکومت مل جائے، ہمیں سونا چاندی مل جائے۔ یہ غلط یقین کی بات ہے۔ اور جو اعمال کے یقین والے ہیں ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کا یقین یہ ہے، اسی لیے گزارش کی جا رہی ہے، ایک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو سیکھنا، ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں کو سیکھنا، اور ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھنا۔ جو صرف آپ کا طریقہ سیکھ لیں گے اور آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین نہیں سیکھیں گے، یہ کبھی آپ کے طریقے پہ چلیں گے اور کبھی آپ کا طریقہ چھوڑ دیں گے۔ اور جو آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھ لیں گے، وہ اعمال کا سودا نہیں کریں گے، بڑی بڑی بولی لگے گی، لیکن یہ اعمال کو نہیں بیچیں گے۔ ان کا یقین ہے کہ اعمال ہی تو کامیابی کا ذریعہ ہے۔ عملوں سے کامیابی کا یقین دل میں اتر جائے۔ یہ مادی اسباب کے یقین والے یہ اعمال کو ضائع کرتے ہیں، اور اعمال والوں کی کیا شان ہے؟ اب یہ بھی اس بات سامنے آ جائے کہ اعمال کے یقین والوں کی زندگی کا کیا نمونہ ہے، جن کا یقین یہ ہے اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم پر چلنے کے ہمیں طریقے سکھائے ہیں، ہم اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے سے پورا کریں گے، اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے۔ تو ان کی زندگی کا کیا نمونہ ہے؟ ان کی زندگی کا کیا نمونہ ہے؟ ان کی زندگی کا یہ نمونہ ہے کہ ایک صاحب، انہوں نے یہ یقین سیکھا ہوا تھا
کہ اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر نہیں ہے. کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ہیں. اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے ان کو وزارت کی کرسی دے دی. دیکھو اعمال والوں کی کیا شان ہے، وزارت کی کرسی دے دی. یہ وزارت کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے رک گئے، وزارت کی کرسی پہ نہیں بیٹھے، علماء کی خدمت میں حاضر ہو گئے. علماء سے جا کے عرض کیا کہ اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا ہے، مجھے وزارت مل گئی، تو آپ مہربانی فرمائیں، مجھ پر شفقت فرمائیں کہ وزارت میں اللہ کے احکام اور نبی کے طریقے سکھا دیں. تو انہوں نے شفقت فرمائی اور ان کو وزارت کے مسائل سکھا دیے. انہوں نے وزارت کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کے طریقے پر کام شروع کر دیا. جس وزیر کی وزارت میں اللہ کے حکم، نبی کریم علیہ السلام کے طریقے ہیں، ایسے وزیر کو اللہ پاک ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ سارے بھائی بتاؤ، جس وزیر کی وزارت میں اللہ تعالیٰ کے حکم، نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں، ایسے وزیر کو اللہ پاک ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ سارے بھائی بتاؤ بھی، کامیاب کریں گے. تو وزارت کی کرسی کی وجہ سے کامیاب کریں گے یا نبی کے عمل کی وجہ سے کامیاب کریں گے؟ تو یہ کون سا یقین ہے کہ بڑی کرسی تو بڑی کامیابی، چھوٹی کرسی تو چھوٹی کامیابی؟ یہ کامیابی کا دھوکہ ہے، یہ کامیابی کا دھوکہ ہے. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں. کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال ہیں. ایک مزدور مزدوری میں اللہ کا حکم، نبی کے طریقے پر مزدوری کرے گا، شام کو تھکا ہارا گھر آئے گا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. سارے مزدوروں کو معاف کر دیں گے؟ سارے مزدوروں کو معاف نہیں کریں گے جن کی مزدوری میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ہوگا. سچے تاجروں کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. جن کی تجارت میں اللہ کے احکام، نبی کے طریقے ہوں گے، اللہ اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کریں گے. تو کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر نہیں ہے. کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال ہیں. جن کا اعمال پر یقین ہوگا وہ کسی مادی سبب کو اختیار کریں گے، اس میں نبی کا عمل بھرا ہوا ہوگا. زندگی اللہ بناتے ہیں، ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر بناتے ہیں. یہ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے پچھلی قوموں کے واقعات ہمیں سنائے ہیں کہ دیکھو جن کو ہم نے کامیاب کیا ان کی زندگی کا کیا نمونہ تھا، اور جن کو ہم نے ناکام کیا ان کی زندگی کا کیا نمونہ تھا. اللہ پاک کا ضابطہ بدلتا نہیں ہے، اللہ کے ضابطے اٹل ہیں. نمرود، اس کے پاس بڑی سلطنت تھی، بڑے ٹھاٹ باٹ تھے، مال بھی تھا، سونا چاندی بھی تھی، سلطنت بھی تھا. قیامت تک کے لیے نمرود اور نمرود کی سلطنت کو اللہ نے ناکامی کا نمونہ بنایا. تو اللہ نے جو نمرود کو ناکام کیا تو اس کے پاس سلطنت تھی، لیکن اس کی سلطنت میں اللہ کے احکامات نہیں تھے، وقت کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے نہیں تھے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا، اور اپنی سلطنت کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتا تھا. اللہ نے قیامت تک کے لیے نمرود کو ناکامی کا نمونہ بنایا. جی اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سلطنت عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے سلیمان علیہ السلام اور ان کی سلطنت کو اللہ نے کامیابی کا نمونہ بنایا. تو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں کیا چیز تھی؟ براہ راست انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر چلنے کے طریقے سکھاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں اللہ کے احکامات بھرے ہوئے تھے. اللہ نے اپنی قدرت سے قیامت تک کے لیے سلیمان علیہ السلام اور ان کی سلطنت کو اللہ نے کامیابی کا نمونہ بنایا. کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر نہیں ہے. کامیابی کا ذریعہ دل کا یقین صحیح ہو اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو. اس پر اللہ پاک زندگی بناتے ہیں. یہ یقین دل میں اتر جائے. واقعات اللہ نے بیان کیے، ایسے نہیں بیان کیے، ہماری تربیت کا ذریعہ ہے. جن کے پاس مال تھا، قارون کے پاس بڑا مال تھا،
اللہ نے قیامت تک کے لیے ناکامی کا نمونہ بنایا، ناکامی کا نمونہ بنایا۔ عبد الرحمن بن عوف، اللہ نے ان کو بھی مال دیا تھا، اللہ نے ان کے مال کو کامیابی کا نمونہ بنایا۔ ہاں جی، کہ یہاں خرچ کرو، یہاں خرچ نہ کرو، یہاں زیادہ خرچ کرو، یہاں کم خرچ کرو، یہ مال کے تم مالک نہیں ہو، مال کے مالک ہم ہیں، یہ مال ہماری امانت ہے، امانت کو سمجھ کر امانت کو خرچ کریں۔ امین وہ ہے جو اپنے مال کو جس کی جو ملکیت ہے، جس اللہ کی ملکیت ہے، اس کی منشا کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ یہاں کم خرچ کرو، یہاں زیادہ خرچ کرو، اور یہاں دل کھول کے خرچ کرو۔ سب سے کم کہاں خرچ کریں مال بھائی؟ کیا حکم ہے بھائی؟ سب سے کم مال کہاں خرچ کریں؟ اپنی ذات پر کم خرچ کرنا، اللہ کے بندوں پر زیادہ کرنا، اور اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اس کے لیے دل کھول کے خرچ کرنا۔ مال بھی دیتے ہیں تو مال میں اللہ پاک احکامات بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائے کہ اس کی محنت کی جائے کہ یہ مادی اسباب کا یقین دلوں سے نکل جائے، ہاں جی، اور اعمال سے زندگی بننے کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں ہیں، اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں ہیں۔ آج کے حاکم نمرود کے راستے پہ چلیں گے، جیسے اللہ نے نمرود کو ناکام کیا، آج کے حاکموں کو بھی اللہ اپنی قدرت سے ناکام کریں گے۔ اور آج کے حاکم سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے راستے پہ چلیں گے، اللہ نے جیسے ان کو کامیاب کیا، آج کے حاکموں کو بھی اللہ کامیاب کریں گے۔ کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور کامیابی کا ذریعہ دل کا یقین صحیح ہو اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو۔ تو یہ مادی اسباب کا یقین دل سے نکل جائے تو اس یقین کو دل سے نکالنے کے لیے یعنی صاف دعوت دیں، گول مول باتیں نہ کریں۔ جس یقین کو دل سے نکالنا ہے اس سے ہونے کا انکار کریں، جس یقین کو دل میں اتارنا ہے اس سے ہونے کا اقرار کریں۔ تو دعوت میں یہ بات یعنی واضح طور پر اس کی دعوت دینا کہ مال سے مال والوں سے اور ملک سے ملک والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ تعالیٰ بناتے اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر بناتے۔ سونے چاندی سے اور سونے چاندی والوں سے اور کارخانوں سے اور کارخانے والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ بناتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر بناتے ہیں۔ اعمال پر اللہ پاک زندگی بناتے ہیں، سونے چاندی سے اور سونے چاندی والوں سے۔ ایک ہے سونے چاندی کا یقین اور ایک ہے جن کے پاس سونا چاندی ہے ان کا یقین۔ یہ غلط یقین کی بات ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال ہو زیادہ کامیاب، جس کے پاس تھوڑا مال ہو تھوڑے کامیاب۔ یہ کامیابی کا دھوکہ ہے، یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے خزانوں سے کامیابی لینے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کے ہمیں طریقے سکھائے ہیں۔ ہم اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس کے حکم کو نبی کے طریقے سے پورا کریں گے، اللہ پاک اپنی قدرت سے دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائے کہ اس یقین کو ساری دنیا میں پھیلانا یہ ہمارا کام ہے۔ تو کلمے کے پہلے حصے کو یقین، صرف کلمے کے پہلے حصے کا یقین دنیا میں زندہ کرنا ہے یا کلمے کے دوسرے حصے کا یقین بھی زندہ کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ یقین کے بدل جانے کا نام ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائے اور ہمارے حوصلے بلند ہو جائیں، ساری دنیا کے اندر ایمان اور اعمال کی فضائیں قائم ہو جائیں، یعنی کامیابی کے دھوکے سے نکل جائیں اور حقیقی کامیابی کی طرف بڑھ جائیں۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی بنا پر جو نبی والا کام آپ کی امت میں منتقل کیا گیا ہے، یہ مبارک کام یہ دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں کی بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا کلمہ بلند ہو، کفر کا کلمہ پست ہو، انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، اس کے لیے محنت کرنا ہر امتی کی ذمہ داری ہے اور پوری کی پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ جس مبارک کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمایا، اسی مبارک کام کے لیے
آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا، امت مبعوثہ۔ آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے امت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نہج پر محنت کرنے والی بن جائے، امت کا ہر طبقہ کرنے اول کے طبقے کے مشابہ بن جائے۔ لیکن فرمایا کہ یہ بات جب حاصل ہوگی کہ جب محنت کرنے والے اپنی محنت میں اپنی قربانیوں کو بڑھائیں گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی مبارک زندگی ہم سب کے سامنے نمونہ ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کا دین دنیا میں پھیلانے کے لیے کس قدر قربانیوں کے ساتھ کام کیا ہے۔ کتنی بڑی قربانی کی بات ہے کہ پوری کی پوری صف بھوک کی وجہ سے گر جاتی ہے، اور ایک صحابی بھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم آپ کے کام میں آپ کے ساتھ شامل ہیں، ہماری بھوک کا انتظام تو کر دیں۔ نہیں، ایک صحابی بھی اٹھ کر یہ نہیں کہتے۔ 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھانے کو ملے گی تو ایک کھجور کھا کے اللہ کے دین کا کام کیا، اور اگر کھجور ملنی بند ہو گئی تو کھجور کی گٹلی چوس کر اللہ کے دین کا کام کیا۔ صحابہ کی قربانیاں ایک لمبی چوڑی کتاب ہے۔ ایک طرف مال کمانے کی حاجت ہے، اور ایک طرف اللہ کے دین کا کام ہے۔ جب دو کام ایک وقت میں جمع ہو گئے، مال کمانے کے تقاضے میں لگیں تو دین کے تقاضے کو مؤخر کریں، اور دین کے تقاضے میں لگے تو مال کے تقاضے کو قربان۔ یہ صحابہ کی شان ہے کہ مال کے تقاضے قربان، بدن کے تقاضے قربان، بیوی بچوں کے تقاضے قربان، سب کچھ قربان کریں گے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ کریں گے۔ ایسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا اور ہجرت کی مدینہ منورہ۔ تو مدینہ منورہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کا میدان قائم کیا، اور ایک طرف مہاجرین ہیں اور ایک طرف انصار مدینہ ہیں۔ اللہ پاک نے ایسی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو کیا کیا حکمتیں سجائیں کہ انصار کی ایسی تربیت فرمائی۔ آپ نے انصار سے ارشاد فرمایا کہ انصار ایسی قربانیاں کرو کہ اس کے بدلے میں دنیا میں کچھ نہ چاہو اور ملے گا تمہیں حوض کوثر پر۔ ایسی قربانی کی بنیاد پر اٹھایا۔ جہاں انسان آخرت کی بڑی کامیابی چاہتے ہیں، وہ دنیا میں بھی کچھ چاہتے ہیں، لیکن آپ نے صاف صاف انصار مدینہ کی تربیت فرمائی کہ دیکھو سب کچھ اپنا قربان کرو اور اس کے بدلے میں دنیا میں کچھ نہ چاہو اور تمہیں ملے گا حوض کوثر پر۔ ایسی قربانی کی بنیاد پہ تیار کیا۔ تو انصار نے ایسی قربانی کی مثال قائم کی کہ باہر سے آنے والوں کو سنبھالنا، ان کو کھلانا پلانا، ان کو رہنے کے لیے ٹھکانہ دینا، اور اس بات کی فکر کرنا کہ کس طرح اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، کفر کا کلمہ پست ہو جائے۔ کیسی قربانیوں کے ساتھ کام کیا۔ قربانی کرتے کرتے کس سطح کے اوپر پہنچے، کتنی بڑی بات ہے، کس قدر ایثار اور ایسی قربانی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے مہمان کی کون مہمانی کرے گا۔ ایک صحابی انہوں نے کہا کہ میں ان کی مہمانی کروں گا، اور حال ان کا یہ ہے کہ اگر بچوں کو کھلا دیں تو خود نہ کھائیں، اور خود کھا لیں تو بچے نہ کھائیں، اور مہمان کی مہمانی کے لیے تیار ہو گئے۔ تو مہمان کو بلا لیا، بیوی سے یہ کہا کہ بچوں کو بھوکا سلا دو، اور چراغ صحیح کرنے کے بہانے چراغ کو بھی بجھا دینا، مہمان سمجھے گا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، لیکن اتنا تو کھانا ہے ہی نہیں، کھانا تو تھوڑا سا ہے۔ تو مہمان کو کھلایا۔ اللہ جل شانہ کو یہ قربانی، یہ اثار ایسی پسند آئی کہ خاتم الانبیاء کو اللہ رب العزت نے یہ واقعہ ان کو دکھایا کہ ایسی قربانی کے ساتھ بھی اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں۔ اور کوئی ایک قربانی نہیں ہے، تو قربانی لمبی چوڑی کتاب ہے۔ صحابہ کی کوئی ایک قربانی ہے، یعنی اس قدر قربانی کی بات ہے کہ بنی قریظہ یہ جب قبیلہ مدینہ منورہ سے نکلا، ان کے مال زمین کی تقسیم کی بات آئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انصار سے آپ نے فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے، یا اس کو برابر کا تقسیم کر لیں یا کیا کریں؟
انصار نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا کا سارا آپ مہاجرین میں تقسیم فرما دیجئے، ہمیں اس میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ ہمیں ایسی قربانی کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا، تو ایک قربانی تھوڑی ہے، کیسی کیسی قربانیاں ہیں۔ آگے چل کر یہ نوبت آ گئی کہ اب جو ہے نہ اپنے کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ کسی کو کھلانے کے لیے کچھ ہے۔ اب سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں، تو ایک بار انصار نے سوچا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلیں، کوئی نہر نکالنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے اگر کوئی انتظام ہو جائے تو ہمیں کچھ فراخی ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو دیکھتے ہی فرمایا، آؤ جی انصار آؤ اور آج مانگو کہ آج تم کیا مانگتے ہو، آج مانگو کہ کیا مانگتے ہو۔ انصار نے جب دیکھا کہ آج تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا بھی دینے کے لیے تیار ہیں، جتنی دنیا مانگیں گے ہمیں مل جائے گی، لیکن ایسے اللہ والے تھے انصار مدینہ کہ وہ رک گئے، آپس میں رائے ملانے لگے، آئے تو ہیں ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دنیا لینے کے لیے، لیکن اور آپ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آج فیصلہ کرو کہ ہم دنیا کے طالب ہیں یا آخرت کے طالب ہیں۔ اللہ کی شان ایسے انصار مدینہ کہ اپنے دل کی بات دل میں رکھی، اپنی حاجت کو ظاہر نہیں کیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے لیے دعائیں کی، ان کے غلاموں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے دعائیں کی۔ اللہ جل شانہ کی ذات اتنی کریم ذات ہے، ان کی قربانیوں کو اللہ نے قبول فرما کر ساری دنیا میں انصار مدینہ کو دین کے پھیلنے کا اللہ نے ذریعہ بنایا۔ بستی مدینہ منورہ ایسی بستی بن گئی کہ جو وہاں پر آ جائیں اور دین اسلام کی عملی زندگی دیکھ لیں، ایمانیات کا نمونہ دیکھنا چاہیں تو ایمانیات کا نمونہ بھی دیکھ لیں، عبادات دیکھنا چاہیں تو صحابہ کی عبادات بھی دیکھیں، صحابہ کی قربانیاں دیکھنا چاہیں تو آ جائیں مدینہ منورہ میں۔ ایسا ماحول اللہ نے بنا دیا، اور اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، کیا کیا قربان کیا، کتنی بڑی بات ہے۔ حنین کی جنگ ہے، حنین کی جنگ، چند مسلمانوں کے جی میں یہ بات آ گئی کہ آج ہماری کثرت ہے، مقابلے میں 4000 ہیں، ہم 12000 ہیں، آج تو بڑی شاندار فتح ملے گی۔ نگاہ اپنی کثرت پر چلی گئی۔ اللہ پاک تربیت فرمانے والے ہیں، اللہ نے اپنے کرم کا دروازہ کھولا اور مسلمانوں کی تربیت کا اللہ نے اپنی قدرت سے انتظام فرمایا کہ فتح جو ہے وہ تمہاری کثرت سے نہیں ہوتی، وہ ہماری قدرت سے ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کے قدم اپڑ گئے، وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ اکابر صحابہ، خاتم الانبیاء اور اکابر صحابہ میدان کے اندر جمے ہوئے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ عباس اونچی آواز میں کہو یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار، او انصار، او انصار۔ انہوں نے یہ آواز لگائی، ان کی آواز پر 100 انصار دوڑے ہوئے آئے اور دشمن سے مقابلہ ہوا۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ جو 12,000 کے بجائے اللہ نے 100 کو ذریعہ بنا کر شاندار فتح عطا فرما دی۔ شکست اللہ نے فتح میں بدل دی، وہ ایسی قدرت والے ہیں۔ تو اللہ کی شان، اس میں بہت سارا غنیمت کا مال بھی آیا، فتح بھی حاصل ہو گئی، وہ بہت سارا غنیمت کا مال بھی آ گیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنگ سے واپسی پر ایک مقام کے اوپر ٹھہرے اور وہاں آپ نے وہ غنیمت کا مال تقسیم فرمایا۔ اور خاتم الانبیاء کی حکمت کہ وہ جو نئے نئے مسلمان تھے فتح مکہ کے موقع پر جو اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کی تالیف قلب کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ غنیمت کا مال وہ سارا جو ہے وہ مکے والوں میں تقسیم فرما دیا، اور انصار کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اللہ اکبر، قیامت تک کے لیے یہ واقعات ہماری تربیت کا ذریعہ ہیں۔ انصار کو کچھ نہیں ملا اور سب کچھ مہاجرین کے اندر تقسیم کر دیا۔ تربیت کا زمانہ، چند انصار کے جی میں یہ بات آ گئی کہ یہ کیا بات ہے، جب لڑائی کا وقت آئے تو انصار کو بلایا جائے، اور جب غنیمت کا مال تقسیم ہو تو وہ مہاجرین کو مل جائے۔ چند کے جی میں یہ بات آ گئی۔ تو انصار کے سرداروں میں ہیں سعد بن عبادہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کیا کہ یہ میری قوم کیا کہتی ہے، انہیں انصار کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انصار کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا انصار کہتے ہیں کہ جب لڑائی کا وقت آئے تو او انصار، اور جب غنیمت کا مال تقسیم ہو تو مکے والوں کو دے دیا جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کر آپ نے فرمایا کہ اچھا تم بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں بھی قوم کا ایک فرد ہوں، یہ عرض کیا۔ تو وہاں یہ بات نہیں ملتی کہ انصار کے جی میں یہ بات آ گئی کہ ہمیں غنیمت کا مال نہیں ملا تو ان کی دل جوئی کے لیے کوئی مال کا انتظام کیا جائے، یہ بات نہیں، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو قربانی کے اوپر تیار کیا۔ آپ نے فرمایا انصار کو جمع کیا جائے اور اس میں انصار کے علاوہ اس میں اور کوئی نہ ہو، انصار کو جمع کیا گیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کی تربیت فرمائی۔ آپ نے انصار سے فرمایا یہ کیا چیزیں گوئیاں ہیں جس کی اطلاع مجھ کو ملی ہے؟ کیا چند حقیر اشیاء کی وجہ سے تمہارے دلوں میں شکایت پیدا ہوگی؟ جن چیزوں کے ذریعے سے نئے نئے مسلمانوں کی تعلیم قلب کا کام لیا اور تمہارے ایمان اور اسلام کے اوپر اعتماد کیا۔ انصار سے فرمایا کہ تمہارے ایمان اور اسلام کے اوپر اعتماد کیا۔ تو جب یہ بات آپ نے فرمائی تو چند انصار کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم سب کی طرف سے بات نہیں ہے، یہ چند ناسمجھ نوجوان ہیں کہ جن کے دلوں میں شیطان نے خدشات پیدا کر دی ہے، یہ سب کی طرف سے بات نہیں ہے، یہ تو چند نوجوانوں کی بات ہے۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو پھر آپ نے اپنی دعوت کا رخ بدلا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جب میں تمہارے یہاں آیا تھا تم گمراہی میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دی، اور کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جب میں تمہارے یہاں آیا تھا تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اس پر انصار نے کہا یہ سچ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری گردنیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، آپ نے سچ فرمایا۔ تو جب یہ بات آپ نے سنی تو پھر آپ نے اپنی دعوت کا رخ بدلا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری بات کے جواب میں انصار یہ کہنا چاہیں کہ آپ ہمارے پاس اس حال میں آئے تھے کہ سبھی نے آپ کو جھٹلایا تھا، ایک ہم ہی تو تھے جنہوں نے آپ کو سچا نبی مانا، اور ہم ہی نے تو آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اس پر انصار نے کہا کہ ہماری گردنیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ اس پر پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ ایک وادی میں چلیں اور دوسری وادی میں انصار چلیں، میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ انصار میرے اندر کا لباس ہیں اور یہ میرے باہر کا لباس ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے خیموں میں اونٹ اور بکریاں لے کے جائیں اور یہ انصار اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے کے جائیں۔ تو جب یہ باتیں سنی انصار اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں آنسوں سے تر ہو گئی کہ ہماری نگاہ کہاں چلی گئی۔ تو ہمیں اللہ پاک نے خاتم الانبیاء کا ساتھ نصیب فرمایا، ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، تو انصار کی ایسے تربیت فرمائی۔ اللہ پاک ہمارے بھی حوصلے بلند فرما دے، ہمیں بھی اللہ پاک نے اسی مبارک محنت کے لیے ہمیں بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ کا کلمہ بلند ہو، کفر کا کلمہ پست۔ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔